اچکزئی صاحب ہمارے صدارتی امیدوار ہوں گے. یہ بلوچستان کے لیے ایک بہت پازیٹیو میسج ہے. ہمارے باقی ساتھی MWM سنی اتحاد جو پارٹیاں ہمارے ساتھ ملیں گی اس قافلے میں ہم لوگوں نے پاکستان کو بلند ترین سطحوں پہ پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. محمود خان اچکزئی سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار نامزد لطیف کھوسا، عامر ڈوگر، عمر ایوب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے. PTI رہنما علی محمد خان تجویز کنندہ ہیں. عمر ایوب نے کہا محمود اچکزئی کی نامزدگی بلوچستان کے لیے مثبت پیغام ہے. مسلم لیگ نون اور اتحادی کمزور سیٹوں پر ہیں. اسمبلی میں چمچوں کا کلیکشن جلد ٹوٹ جائے گا. جو جماعتیں ہمارا ساتھ دیں گی ان کے ساتھ مل کر ملک کو بلندیوں پر پہنچائیں گے. محمود خان اچکزئی کا مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مشترکہ امیدوار آصف زرداری سے ہوگا. زرداری کے کاغذات نامزدگی اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے. 5 آزاد امیدواروں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے. صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ 9 مارچ کو ہوگی. جب 2014 کے دھرنے ہوئے یہ وہی محمود خان اچکزئی صاحب ہیں جن کی نقل اتاری تھی عمران خان صاحب نے سر پہ دوپٹہ پہن کے. کل محمود خان اچکزئی صاحب نے جو سپیچ کی پارلیمنٹ کے فلور پہ وہ خوشنودی حاصل کر سکیں تحریک انصاف کی. محمود خان اچکزئی نے کل PTI کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تقریر کی تھی. صدارتی امیدوار بننا ان کی پرانی خواہش تھی. نون لیگی رہنما عطا طاہر کی تنقید، کہا یہ وہی محمود خان ہے جن کی بانی PTI نے سر پر دوپٹہ پہن کر نقل اتاری تھی. غلط گفتگو کی بانی PTI کا وتیرہ ہے. جس کو گالی دی اس کے ساتھ بغل گیر ضرور ہوئے. PP رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں ایک تماشا لگا ہوا ہے. ماضی میں بانی PTI نے محمود خان اچکزئی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے، آج انہیں نامزد کر دیا. مولانا فضل الرحمان زرداری کو ووٹ دیں گے. صدر مملکت کے لیے نامزد امیدوار محمود خان اچکزئی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. محمود خان اچکزئی نے صدر کے عہدے کے لیے ووٹ مانگ لیا. کہا ہمارا پرانا تعلق ہے، 1 سال تحریک میں وقت گزارا ہے، امید ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، پارٹی قیادت سے مشورہ کر کے آپ کو آگاہ کر دیں گے. نئے وزیر اعظم کا انتخاب کل ہوگا. نون لیگ کے شہباز شریف اور PTI کے عمر ایوب میں مقابلہ ہوگا. کاغذات نامزدگی منظور. سنی اتحاد کونسل کا شہباز شریف کے کاغذات پر عائد اعتراض مسترد. سینیٹر اسحاق ڈار، احسن اقبال، انوشیر رحمان نے شہباز شریف کے کاغذات جمع کرائے. اسد کیسر، علی محمد خان، عامر ڈوگر، جنید اکبر نے عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. قائد ایوان کا انتخاب صبح 11 بجے ہوگا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزیر اعظم ہاؤس خالی کر دیا. انوار الحق کاکڑ منسٹر انکلیو کے بنگلہ نمبر 15 میں منتقل ہو گئے. محمود اچکزئی PTI کے نمائندے بننے جا رہے ہیں تو خود قوم پرست نہیں کہہ سکتے. بلاول بھٹو کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس. کہا بلوچستان میں شہداء کی جماعت کو حکمرانی ملی ہے. بلوچستان پیکج PP نے دیا تھا، آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. سب کو ساتھ لے کر بلوچستان کے مسائل حل کریں گے. کوشش ہوگی بلوچستان کے لوگوں کو مزید قربانیاں نہ دینا پڑے. تمام جماعتوں کو دعوت ہے، لاپتہ افراد کے معاملے پر ہمارے ساتھ آئیں. لاپتہ افراد کے معاملے پر پارلیمان میں کمیٹی بنائیں گے. سوات کی طرح بلوچستان میں بھی دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے. وزیر اعلیٰ گوادر کی عوام کو ریلیف کے لیے اعلانات کریں گے. سرفراز بگٹی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا حلف اٹھا لیا. بلاول بھٹو زرداری کی تقریب حلف برداری میں شرکت. سرفراز بگٹی بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہوئے. نیشنل پارٹی کے ارکان نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. JUI نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا. سرفراز بگٹی کے حصے میں 41 ووٹ آئے. سرفراز بگٹی نے خطاب میں کہا سب سے بڑا چیلنج گورننس، دوسرا دہشت گردی اور تیسرا موسمیاتی تبدیلی ہے. پہاڑوں پر جانے والوں کو تشدد ترک کر کے مذاکرات کی دعوت دے دی. بحیثیت وزیر اعلیٰ حکومت صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض اور کارائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا.
نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے حلف اٹھا لیا. حلف برداری کی تقریب میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. علی امین گنڈاپور نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا پہلا کام عوام کو ریلیف دینا ہے. ماہ رمضان کی آمد پر 9 لاکھ مستحق افراد کو 10,000 روپے دیں گے. صوبے میں بڑے پیمانے پر اصلاحات لائیں گے. کرپشن کے خاتمے کے لیے ماہرین کی خدمات لیں گے. پہلے 1 ماہ کی پالیسیوں سے بہترین حکمرانی کی تصویر پیش کریں گے. PTI کا مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج. لاہور پولیس کی GPO چوک پر پکڑ دھکڑ. مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے والے PTI رہنما شہزاد فاروق, حافظ ذیشان, سینئر وکیل آفتاب باجوہ سمیت متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا. وکلا اور پولیس اہلکاروں میں دھکم پیل. پولیس نے لاہور ہائی کورٹ کا پارکنگ گیٹ بند کر دیا. راولپنڈی پریس کلب جانے والے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات. اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ. ترجمان PTI کا کہنا ہے حکومت پرامن احتجاج کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر کے بوکھلاہٹ کا ثبوت دے رہی ہے. سندھ کی واحد بلدیاتی حکومت ہے جو با اختیار ہے. MQM کا نون لیگ سے مطالبہ پنجاب کے حوالے سے ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں بلدیاتی حکومت نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے بلدیاتی نظام میں مزید بہتری لانا ہوگی تو پیپلز پارٹی کی حکومت خود لائے گی, کسی کی ضرورت نہیں. خیبر پختونخوا سمیت بالائی علاقوں میں بارش اور شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم. مختلف حادثات میں 9 افراد جاں بحق اور 5 زخمی. لوئر دیر میں مٹی کا تودا گرنے سے 3 افراد جان سے گئے. مردان میں چھت گرنے سے بچی جاں بحق. سوات میں بارش اور برف باری, ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. منگورا میں پانی گھروں میں داخل. شدید برف باری کے باعث کالام روڈ 3 مقامات سے بند. مان صحرا ایبٹ آباد میں بھی برف ہی برف. کوہستان میں لینڈ سلائیڈنگ سے قراقرم ہائی وے بند. بٹگرام میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے تحصیل الائی کا زمینی رابطہ منقطع. لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری. کراچی میں بارش کے بعد کوئٹہ کی سرد ہواؤں نے درجہ حرارت 14 ڈگری تک گرا دیا. بلوچستان میں بارش کی تباہ کاریاں, ندی نالوں میں طغیانی. PDMA کے مطابق صوبے میں بارشوں کے دوران اب تک 3 افراد جاں بحق, 1 زخمی. گوادر کے مختلف علاقوں سے اب تک پانی نہ نکالا جا سکا. 50 گھر مکمل تباہ ہو گئے. 90 کو جزوی نقصان پہنچا. پشین میں تور مرغا پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا. برشور توبہ کاکڑی اور دیگر علاقوں کا پشین سے زمینی رابطہ منقطع. چاغی میں ریلوے لائن زیر آبانی سے پاک ایران ریل سروس 4 دن سے معطل. پاک فوج کا گوادر میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری. متاثرہ خاندانوں کی محفوظ کیمپوں میں منتقلی. سب کو پتہ چل گیا مریم نواز کوئی دباؤ نہیں لیتی. وہ زیر تربیت نہیں بلکہ تربیت یافتہ وزیر اعلیٰ ہیں. ان کے سامنے رسمی کارروائی نہیں چلے. مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صاف ستھرا پنجاب مہم کا آغاز ہو گیا. صوبے کو بہتر کرنے کے لیے تجاوزات کے خلاف سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. ہر ضلع میں سستا رمضان بازار لگایا جائے گا. 64 لاکھ خاندانوں کو رمضان پیکج گھر پہنچ جائیں گے. لاہور کے اچھا بازار میں خاتون کو ہراساں کرنے کا مقدمہ درج. پولیس نے چند نامزد اور متعدد نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. 25 فروری کو اچھا بازار میں خاتون کو عربی حروف والا لباس پہننے پر ہراساں کیا گیا تھا. انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا, یہی چیز سامنے آئی کہ خاتون نے بحث کیوں کی, خاتون نے انگریزی میں بات کیوں کی, یہ کیوں کہا کہ تم کون ہوتے ہو بتانے والے کہ میں کیا پہنوں اور کیا نہ پہنوں. جو ہماری فیملی لائف کو, سوسائٹی کو گورن کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں پچھلے 200 اور 300 سال سے. جو اصول ہمارے معاشرے کو صدیوں سے چلا رہے ہیں ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے تو اجرا مارکیٹ جیسا واقعہ نہ ہوتا. ASP شہر بانو نقوی کا خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ایوارڈ کی تقریب سے خطاب. کہا اس افسوسناک واقعے سے یہ بات سامنے آئی کہ خاتون نے بحث کیوں کی, انگریزی میں بات کیوں کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں عورت کا جو خاکہ ہمارے ذہن میں اس پر عورت پوری اترے. لاہور کے علاقے کیولری گراؤنڈ میں خاتون نے خود کو آگ لگا لی. تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. پولیس کا کہنا ہے خاتون نے سابق شوہر کے دفتر کے سامنے خود کو آگ لگائی. خاتون نے 8 سال قبل آصف سے پسند کی شادی کی تھی.
امیر بالاج ٹیپو قتل کیس میں مزید 2 ملزمان ہارون اور علی اصغر گرفتار۔ لاہور پولیس کے مطابق ہارون شوٹر اور علی اصغر قتل کے ماسٹر پلانر تھے۔ موقع پر شوٹر مظفر کے قتل کے بعد تمام ملزمان گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہوئے۔ کیس میں اب تک 6 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ رمضان سے قبل یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے 20,000 میٹرک ٹن چینی خرید لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کارپوریشن نے آخری ٹینڈر کے مقابلے میں 17 روپے 10 پیسے مہنگی چینی خریدی ہے۔ چینی 142 روپے فی کلو کے حساب سے خریدی گئی ہے، جو اخراجات ملا کر 155 روپے فی کلو پڑے گی۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، دیر البلا اور جوالیہ کیمپ میں بمباری، 17 فلسطینی شہید، 3 رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ زیتون میں فضائی بمباری سے مکانات تباہ، غزہ کے شمالی علاقوں میں بھوک اور پیاس سے بچوں کی اموات۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 2 روز میں 10 بچے جان سے گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے غزہ میں فوری امداد پہنچائی جائے۔ امریکہ کی جانب سے مختلف علاقوں میں امداد کے پیکٹ طیاروں سے گرائے گئے۔ فلسطینیوں کا قتل عام بند کرو، اسرائیلی جارحیت کے خلاف ملیشیا میں بڑا مظاہرہ، کوالالمپور میں بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکلے۔ ملیشین وزیر اعظم کی بیٹی بھی احتجاج میں شریک ہوئی۔ فضا میں تکبیر اور آزاد فلسطین کی صدائیں، مظاہرین نے غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی مذمت کی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں شدید برفباری نے نظام زندگی منجمد کر دیا۔ 2 روز سے جاری برفباری سے مختلف علاقے ڈھک گئے۔ شمالی علاقوں میں برفباری سے مواصلاتی نظام درہم برہم۔ ماہرین کا کہنا ہے پہاڑی علاقوں میں 12 فٹ تک برف پڑنے کا امکان ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بلوچ ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا بلوچ کلچر ڈے ان کی خدمات کو سراہنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی ملک کے ہر خطے کے ثقافتی تشخص کے فروغ اور تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ HBL-PSL 9 بارش نے لاہور قلندرز کو پہلا پوائنٹ دلا دیا۔ راولپنڈی میں بارش کے باعث دونوں میچ منسوخ۔ پہلا میچ لاہور اور پشاور زلمی کا تھا، دوسرا میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا شیڈول تھا۔ چاروں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دیا گیا۔ کراچی کنگز HBL-PSL 9 میں کم بیک کے لیے بے قرار۔ ہوم گراؤنڈ پر کل ٹیبل ٹاپر ملتان سلطان سے ٹکرائیں گے۔ اہم میچ کے لیے کراچی میں پریکٹس۔ فاسٹ بالر حسن علی کہتے ہیں ہم اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، 2 میچ بہت قریب جا کر ہارے، آئندہ میچز جیتنے کی کوشش کریں گے۔ PSL کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، اسٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے۔ رہنما MGM پاکستان حیدر عباس رضوی آج بنیں گے ہر لمحہ پرجوش کے مہمان، کھیلیں گے معصومانہ کھیل۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے۔